معزز سامعین کرام، آج کل لوگ بہت سارے علماء کرام کے بارے میں غیبت اور چغلی اور بہتان باندھتے ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ علماء کرام اور ائمہ اعظام اور مؤذنین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم رشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ اماموں کے رتبے اور مرتبے کو بلند فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا باندھی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کی شان میں ہم لب کشائی کرنے والے، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں گڑنے والے اور لوگوں کو بتانے والے؟ علماء کی قدر اور ائمہ اور مؤذنین کی قدر ہر زمانے میں لوگوں کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے قلعے ہیں، دین کی راہ پر آپ کو چلانے والے ہیں۔ لوگ کوئی بتلانے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، جیسے چاہے ویسے ان کی شان میں بک دو، جیسے چاہے ویسے ان کے بارے میں بیان کر دو۔ کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اللہ نے ان علماء کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ان علماء کرام ہیں۔ اور یہ علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنندہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا علم دیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے استاد حضرت وکیع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ علم ایک اللہ کا نور ہے، فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ یہ اللہ کا نور علم یہ اللہ کے نیک بندوں ہی کو دیا جاتا ہے، گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور نہیں دیتے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، جن کو علم کی دولت دی ہے، جن کو ائمہ بنایا ہے، جن کو مؤذن بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کی خدمت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خدمت نہیں لی، اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا، توفیق نہیں دی۔ اگر کوئی آدمی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل اور اس ارشاد کی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کا مقام و مرتبہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے ان کو انبیاء کے وارثین بتلایا ہے۔ وارث کوئی آدمی راستہ چلنے والا وارث نہیں بن جاتا۔ کوئی آدمی اپنے باپ کے جنازے میں جو آدمی شریک ہو گیا وہ اپنے باپ کے مال کا وارث نہیں بن جاتا۔ اپنے باپ کے مال کا وارث وہی بنتا ہے جو آدمی اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہے، تو یہ علماء انبیاء کے گھر کے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلوایا ہے کہ یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو علماء کی توہین کرتے ہیں، جو ائمہ اور مؤذنین پر بہتان باندھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کا حشر بہت برا ہوا ہے۔ یہ لوگ پچھتائے ہیں۔ آج لوگ علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں بدزبانی بد کلامی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کے تلوے چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے، غیروں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دنیا کے چند پیسوں کے بل بوتے پر غیروں کے قدموں میں گر جاتے ہیں، غیروں کے در پر کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ان کے سامنے اینٹ کر چل رہے تھے، اکڑ کر چل رہے تھے، دنیا کے معاملے میں اللہ نے غیروں کے سامنے ان کو جھکا دیا۔ یہ تلخ حقیقت ہے، آپ اس کا اندازہ کرنا۔ اللہ کے نیک بندوں پر، علماء پر ہر زمانے میں لوگوں نے تہمت لگائی، ہر دور میں لوگوں نے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حشر بھی ویسے ہی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بخشا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن کر اللہ نے اپنا علم ان کو نوازا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بیان کرنے والے، ان کے بارے میں لب کشائی کرنے والے؟
علماء اور محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب کوئی بھی دینی تقاضا پیش آ جائے تو علماء کرام یاد آتے ہیں، ائمہ اعظام یاد آتے ہیں، مؤذنین یاد آتے ہیں، نیا گھر لے لیے تو قرآن خوانی کے لیے علماء یاد آتے ہیں، برکت کی دعا کرنے کے لیے علماء یاد آتے ہیں، جنازہ اٹھ رہا ہے اپنے گھر میں تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے علماء یاد آتے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے علماء یاد آتے ہیں، طلاق و خلع کا مسئلہ ہو گیا تو فیصلہ کرنے کے لیے علماء یاد آتے ہیں، اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو نام رکھنے کے لیے اس کے کان میں اذان دینے کے لیے علماء یاد آتے ہیں۔ پھر انہیں علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کیسی قوم ہے جو قوم اپنے دین کے قلعوں کی اور اپنے دین کے دیواروں کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ اسلام پر چل بھی نہیں سکتی اور باقی بھی نہیں رہ سکتی۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی پر کذب بیانی، کسی پر جھوٹ، کسی پر بہتان، یہ کہتے ہیں کہ امام نے 4 رکعت کے بعد تراویح میں قرآن پاک دیکھ لیا۔ ارے قرآن پاک ہی تو دیکھ رہا ہے، آپ کے گھر میں آ کے تھوڑی جان رہے ہیں۔ آپ جو فونوں میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں اور جو فون میں ناچ گانے جو دیکھتے ہیں، ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اس وقت آپ کو شرم نہیں آتی؟ امام کیا قرآن دیکھ لیا، لوگوں میں بیان کرتے پھر رہے ہیں، کون سا گناہ کر لیا؟ آ کے کھڑے ہو کے کچھ رکعت پڑھا کے دکھاؤ، آ کے کھڑے ہو کے 2 رکعت کی امامت کر کے دکھاؤ، پھر بتانا کہ امامت کیا ہوتی ہے، پھر بتانا کہ مؤذنین کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ زبان کھولنا بڑا آسان ہے لیکن اس کا انجام بھی اتنا ہی بڑا سخت ہے۔ میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ نماز سیکھی ہے بلا واسطہ۔ ایسے صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے زمانے میں کوفہ ایک علاقہ ہے، وہاں کا گورنر مقرر کیا، حاکم بنا کر بھیجا اور کہا کہ وہاں آپ ہی لوگوں کی امامت کرنا، اور وہ لوگوں کی امامت کر رہے تھے تو کوفہ سے ان کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد کی امامت ٹھیک نہیں ہے، وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، لیکن نہ حضرت سعد کی باتوں پر انہوں نے یقین کیا، نہ ان لوگوں کی باتوں پر یقین کیا۔ 2 صحابہ کو انہوں نے متعین کیا اور طے کیا اور ان کو اس کی تحقیق میں بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ارقم اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس تحقیق کے لیے روانہ کیا کہ کیا حضرت سعد کی امامت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جا کے ہر ایک آدمی سے تحقیق کرتے رہے، پوچھتے رہے، لیکن کوئی آدمی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت سعد کی امامت ٹھیک نہیں ہے۔ سب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ تو بڑے منصف آدمی ہیں، انصاف پسند حاکم ہے، انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک آدمی کے پاس وہ جاتے ہیں، جن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت سعد کی امامت کیسی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سعد کی امامت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کی امامت ٹھیک نہیں، ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی، ہم نے پورا کوفہ چھانا اور سب سے ہم نے معلوم کیا، تو سب نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب نے کہا کہ ان کی امامت ٹھیک ہے، کوئی ان سے کوئی خلاف ورزی عمل صادر نہیں ہوا، لیکن ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کی امامت ٹھیک نہیں۔ جب یہ بات حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوئی تو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا۔ جب آدمی کچھ نہیں کرتا، جب صحیح چل رہا ہوتا ہے، اس پر تہمت لگائی جاتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب اللہ کے دربار میں ان لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو پھر تمہاری زندگیاں برباد ہو جاتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر دعا مانگی، کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعة فاطل عمره وأطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، کاذب ہے،
تو یا اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، اور اس عمر میں، اس لمبی عمر میں، اس معنی کر نہیں لمبی عمر انہوں نے دعا کی کہ یہ نیک اعمال کرتا رہے، اس معنی کر انہوں نے کہا کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس لمبی عمر میں فقر و فاقہ ان کو پکڑ لے، محتاجگی ان کے مقدر بن جائے اور وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا، اس کی عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کی بہویں جو آنکھوں کے اوپر ہوتی ہے وہ آنکھوں کے نیچے پڑنے لگی، اور بوڑھا راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا اور راستوں میں جانے والی عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ آخرکار اس کا خاتمہ بالخیر بھی نہیں ہوا، اس کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ پر تہمتیں لگی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں تہمت لگی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ جو حضرات تہمت لگائے وہ منافق لوگ تھے، جو بھی تہمت لگاتے یاد رکھیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ جو آدمی حالات کو دیکھے بغیر، اس کا اندازہ لگائے بغیر، اس کی تحقیق کیے بغیر تہمت لگاتا ہے، یہ آدمی یہودیوں کا ایجنٹ اور منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ آدمی مسلمان ہوتا، حقیقت میں اس کے دل میں ایمان ہوتا، تو یہ ایسی باتیں نہ کرتا۔ اپنے علماء کے بارے میں اس کے دل میں قدر اور منزلت رہتی۔ کیا پریشانی آپ کو، آپ بیٹھ جائیے، مجمع سنبھالنے نہیں ہو رہا ہے تو خواہ بیان میں آ کے ڈسٹرب مت کیجیے۔ خیر بہرحال، تو جو آدمی علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کس بیانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بھی اسی طریقے سے کرتے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ علماء نے اپنے آنکھوں سے ان لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کا انجام بھی لوگوں نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے ان کا انجام دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے فقر و فاقے میں مبتلا کر دیں گے، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات میں مبتلا کر دیں گے، پھر لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، لوگ پھر علماء کے پاس ہی آئیں گے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم فلاں مصیبت میں پکڑے گئے ہیں، جکڑے گئے ہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ ہم فلاں کے ہاتھ میں پکڑے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی نسل سے ہے، کس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آدمی نافرمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے بیٹوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نہیں چھوڑا۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی تھی، کیچڑ اچھالے تھے، بہتان باندھا تھا۔ آخرکار حشر ایسا ہوا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، سڑ رہی ہے، جل رہی تھی، لیکن اس کی لاش کے قریب جانے کے لیے اس کی بیوی بھی تیار ہے، اس کی بیوی بھی اس کی لاش کے قریب جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بددعا کے جملے قرآن میں ارشاد فرما دیے، نازل فرما دیے، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب ہلاک ہو جائے اور اس کی عورت بھی ہلاک ہو جائے۔ وامرأۃ حمالۃ الحطب، جو عورت اب لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، کانٹے اٹھا کر لاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا گیا۔ ابو لہب کا کام یہ تھا کہ جب وہ لوگوں کو حق کی بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام ایسے کیا کہ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، گلتی رہی، کوئی اس کے قریب، اس کے رشتہ دار بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، اس کی بیوی تک اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ بعد میں ان کے رشتہ داروں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، کرائے پر چند لوگوں کو کرائے پر، اجرت پر بلایا کہ آؤ تمہیں ہم پیسے دیں گے، اس کی لاش کو تم ٹھکانے لگا دو، اس کی لاش کو تم ٹھکانے لگا دو۔ تو آئے، وہ لوگ بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، اتنی بدبو اس کی لاش سے آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ بڑے بڑے لکڑیاں اٹھائی، ڈنڈے لیے، اور اس بہت دور گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اس کی ناش کو لکڑیوں سے ڈھکیل کر گڑھے میں ڈال دیا، پھر پتھروں سے دفن کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کی، ائمہ کی اور مؤذنین کی قدر ہر حالت میں کرنی چاہیے۔
اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں، آسمان سے تھوڑی اترے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں، تو یہ غلطی ہو گئی تو ڈر اور خوف کی وجہ سے، ایمان تو ان کے اندر بھی ہے، تو ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیاں اچھالنے والے، لوگوں میں بیان کرنے والے؟ جب کہ غلطی نہ ہو تو کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو تہمت لگ جاتی ہے۔ تہمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو آدمی کسی عالم پر نہیں، کسی بھی آدمی پر تہمت لگاتا ہے تو اس تہمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے جب تک کہ اس کے اوپر 80 کوڑے نہ برسائے جائیں۔ یہ اللہ کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ارے ہم یہاں غلطیاں کر لیں گے، ہم یہاں رمضان صحیح نہیں گزاریں گے، اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ ہماری عمریں کوئی 1000 سال ہیں، کوسا ہم دنیا میں رہ کر خاک چھاننا ہے۔ دنیا تو ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانی ہے۔ جب یاد آئیں گے آخرت میں علماء کرام ان کے پیروں پر گر جائیں گے، کہیں گے ہماری سفارش کر دیجیے۔ ایک حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلا سکتا ہے جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا۔ 2 صفیں کھڑی کی جائیں گے، ایک جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی۔ ایک جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، جو کفار ہے ان کو تو ہمیشہ کے لیے جہنم، وہ تو چلے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جو مسلمان گنہگار ہیں ان کی صف لگے گی، اور ان کی صفوں میں سے جس آدمی کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن کھڑا ہو جا، ان لوگوں کی صف میں سے 10 آدمیوں کو ایسے جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تیرا اختیار ہے کہ تو جنت میں لے کر چلا جا۔ اب وہ لوگ بھی آئیں گے، پیروں پر گر جائیں گے۔ اب بتاؤ انجام کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سب لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا، میری ذات کا کیا ہوگا؟ ہم جو اعمال کر رہے ہیں کیا ہم اس پر مطمئن ہیں؟ ہمیں کیا اطمینان ہے کہ ہم نے بہت بڑے اعمال کر لیے، ہم نے بہت اللہ کو راضی کر لیا ہے؟ ارے حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر پڑھے، نیک اعمال کر کے بھی روتے تھے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ آج ہمیں گناہ کر کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ ہم اتنے بڑے بے حس ہو گئے، ہماری غیرت کو کس نے لوٹ لیا ہے، ہمارا جوش ایمانی کہاں دفن ہو گیا ہے؟ ہم اپنی فاتحانہ تاریخ کو بھول کیسے گئے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی کوئی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ مسلمان اپنی تاریخ کو پہچانیں، اس کے اوپر زندگی گزاریں۔ رمضان المبارک کا باعظمت بابرکت مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کس رمضان میں ہم سمجھ پائیں گے؟ پھر کون سا دن ہوگا جس میں ہم یہ باتیں سمجھ پائیں گے؟ 11 مہینے شیطان نے ہم پر ایسے محنت کی، اب 1 مہینہ اس کو قید کر دیا گیا، لیکن اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود شیطان بنے پھر رہے ہیں۔ ایسے محنت کی کہ اسی کا اثر باقی ہے۔ 11 مہینے کہاں، 1 مہینہ کہاں؟ 1 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو قید و بند میں ڈال دیا ہے، لیکن ہمارے اوپر شیطان نے ایسی محنت کی، غیر رمضان نے نہ نماز کی، نہ سر پہ ٹوپی کی، نہ کرتا پائجامہ جو شرعی لباس تھا نہ وہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ رمضان میں سے ٹوپی جبہ کرتا پائجامہ پہننے سے ہم تھوڑی اللہ والے بن جائیں گے؟ پھر برس کے 11 مہینے پھر وہی رفتار ہماری رہے گی۔ اس لیے ہم اللہ کے دربار میں اب معافی مانگے اور اپنے اعمال کو درست کرے، اور کبھی بھی ہم علماء کی شان میں گستاخی کرنے سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔